اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکی کرنا آسان ہے مگر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نیکی تو کی نہیں جاتی ہے مگر گناہ ہم لوگ جھٹ پٹ ہر لمحے ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 80%، 85%، 90% جو ہے ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں، ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اور 1% نیکی جو ہم نے غلطی سے کرنی ہے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں کہ گناہ جب بھی آپ کے سامنے آئے نا تو آپ نے ایسے بیہیو کرنا ہے جیسے ایک بکری کا بچہ بھیڑیا کے سامنے آ جائے تو سوچیں وہ کیسی نظر سے اس کو دیکھے گا، ایک تڑپتی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ کتنا ڈر جائے گا، وہ دب جائے گا اور اس کو پتہ ہے کہ اب میں پھنس گیا، اب میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، اتنا برا پھنس گیا ہوں کہ میں اب یہاں سے نہیں نکل سکتا، اس نے مجھے کھا لینا ہے، مجھے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ یا پھر ایک چھوٹا بچے کی مثال لے لیں آپ، جب وہ کبھی گر جاتا ہے تو وہ کیسے فوراً اپنی ماں کو آواز بھی دیتا ہے اور کیسے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اس کے ہوتا ہے دل کے اندر کہ میری ماں ہی ہے جو مجھے بچا لے گی، میری ماں مجھے اس درد سے، اس تکلیف سے نکال لے گی۔ تو آئندہ جب بھی آپ گناہ کرنے لگیں تو یاد رکھیں، اپنے رب کی طرف نظر کریں کہ یا اللہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہی مجھے بچا لے، نہیں تو میں تو مارا گیا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اگر تو مجھے نہیں بچائے گا۔ مگر بالکل اسی درد کے ساتھ دیکھنا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں ہی مجھے اس مصیبت سے بچائے گی۔ ایسے ہی یقین کے ساتھ اپنے رب کو دیکھیں کہ رب مجھے بچا لے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گناہ کر کے بہت چوڑے ہو جاتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی صحیح تو وہ بھی صحیح، دیکھی جائے گی۔ یہ نہ کریں، ایک تو گناہ کر رہے ہیں اوپر سے چوڑے ہو جاتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ پھر لوگوں کی عادت ہے قسم کھانے کی، دعویٰ کرنے کی، وعدہ کرنے کی کہ بس اب میں یہ کبھی کام نہیں کروں گا، قسم لے لو میں اب یہ کام نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اب کسی کو گالی نہیں دوں گا، میں کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کروں گا، میں کسی لڑکی سے اب کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جب میری جس سے شادی ہونی ہے اسی سے ہونی ہے، میں اپنا وقت ان فضول باتوں میں نہیں برباد کروں گا، اور میں تو اب قسم کھا رہا ہوں کہ میں تو بس اب جتنا بھی ہو سکے کسی کو جو ہے تکلیف نہیں دوں گا، اور میں زنا کی طرف نہیں جاؤں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ لیکن یہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان یہ سارے دعوے ٹوٹ جاتے ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، قسمیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، انسان وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا اس نے بڑھ چڑھ کے دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ بڑی کوشش ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مدد فرمانا میں آج کے بعد یہ کام نہ کر پاؤں، یا اللہ تو ہی مدد فرمائے گا کہ میں آج کے بعد کسی کو گالی نہ دوں، تو میری مدد کرے گا کہ میں آج کے بعد کسی غیر محرم سے بات نہ کر سکوں ساری رات بیٹھ کے یا سارا دن بیٹھ کے، یا اللہ تو مدد فرمائے گا کہ میں تیرے پہ یقین رکھوں، یا اللہ تو مدد فرمائے گا کہ میں جوا نہ کھیلوں، مدد فرمائے گا کہ میں آج کے بعد کسی کو گالی نہ دوں، تو میری مدد کرے گا کہ میں آج کے بعد کسی غیر محرم سے بات نہ کر سکوں ساری رات بیٹھ کے یا سارا دن بیٹھ کے، یا اللہ تو مدد فرمائے گا کہ میں تیرے پہ یقین رکھوں، یا اللہ تو مدد فرمائے گا کہ میں جوا نہ کھیلوں، شراب نہ پیوں، یا اللہ تو مدد فرمائے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کروں، یا تو مدد فرمائے گا کہ میں زبان درازی نہ کروں، اپنے شوہر کے جو ہے اس کے احکامات کو نہ مانوں۔
یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جن کے اوپر ہم بہت بڑی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے یہ درخواست کرنی کہ یا اللہ تو ہمت دینا، تو مدد کرنا کہ ہم آئندہ ایسے کام نہ کریں. دعوے نہیں کرنے. جب گناہ آپ کے سامنے ہے تو آپ نے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے ہی آگے ہوں، میری اوقات کوئی نہیں، تو مجھے بچا لے اس گناہ کرنے سے. اس کے علاوہ گناہ کا ہمیں ہرجانہ بھی ادا کرنا چاہیے. کوئی چھوٹا موٹا ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً صدقہ دے دینا چاہیے. معافی تو مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، لیکن صدقہ بھی دے دینا چاہیے. بے شک آپ ایک کھجور ہی آپ کسی کو کھلا دیں، جتنی آپ کی بساط ہے اس کے حساب سے آپ صدقہ دے دیا کریں. اور اگر کبھی آپ کے ذہن میں کوئی غلط معاملہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو بھی کوشش کیا کریں صدقہ دے کے اللہ سے توبہ کر کے اس چیز کو اپنے سے دور کر دیں. آپ کو اس دنیا میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہ نیک بھی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ایماندار ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ میں جب یہ نوٹ کرتی ہوں ان چیزوں کو تو میں ان کے جب پچھلوں کی طرف جاتی ہوں تو بہت سارے مجھے ایسے ہی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے جو پیچھے بھی ان کے بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. تو یعنی کہ کچھ خاندانی اثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر آگے آپ کی نسلوں میں بھی کچھ ان کی باتیں جو اچھائی ہیں وہ آ ہی جاتی ہیں. تو آج آپ کے اگر بڑوں نے یہ اچھا کیا ہے اور آپ نے ان سے اچھا سیکھا ہے تو کل کو آپ اچھا کریں گے تو آپ کے بچے سیکھیں گے، آپ کے بچے اچھا کریں گے تو ان کی آگے نسلیں سیکھیں گی. تو یہ اثرات آتے ضرور ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا جی یہ خاندانی ہوتا ہے، جی شوگر ہو جانا تو ہارٹ اٹیک ہو جانا یہ وہ. تو اسی طریقے سے اچھی باتیں بھی خاندانی اثرات ہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہم اچھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، کبھی ہم برائیوں کی طرف نکل جاتے ہیں. خیر ہمیں گناہ کرنے سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.